مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ سورہ نمل آیت 20 سے لے کر 37 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور خبر لی، سلیمان علیہ السلام نے خبر لی اڑتے جانوروں کی۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، اڑتے جانوروں کی خبر لی۔ سب کی حاضری لیتے تھے تو ان کی بھی حاضری لی۔ تو فرمایا کیا ہے جو میں نہیں دیکھتا؟ ہدہد کو، ستار پکشی اس علاقے میں ستار کا کام کرتا، ٹھک 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 ٹھک، جتنی اوپر اس کی کلغی اتنی چونچ، اور لکڑی کو سوراخ کرتا ہے، جو ستار کا کام ہے، اس لیے ستار پکشی ہدہد قرآن کی زبان میں۔ ہدہد نہیں دکھ رہا ہے، یا ہے وہ غائب، بغیر پوچھے چلا گیا، اس کو سزا دوں گا، سخت سزا، سلیمان علیہ السلام فرمایا، یا ذبح کر ڈالوں گا، یا لائے میرے پاس کوئی سند کھلی ہوئی۔ کیوں غائب ہے وہ؟ کوئی اچھی بات لے کر آئے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ آج سزا دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا۔ پھر بہت دیر نہ کی، تھوڑی دیر ٹھہرے کہ آ کر کہا، ہدہد نے آ کر کہا میں لے آیا خبر ایک چیز کی کہ آپ کو اس کی خبر نہ تھی۔ احط بما لم تحط به، میں لے آیا ایک خبر ایک چیز کی کہ آپ کو اس کی خبر نہ تھی۔ نبی کو کہہ رہا ہے، کون؟ ہدہد۔ اور آیا ہوں تیرے پاس، یعنی آپ کے پاس، سبا سے ایک خبر لے کر، تحقیقی، سبا یمن، وہاں سے خبر لایا ہوں۔ آپ کو خبر نہیں تھی تو بہت بڑی بات لے کر آیا۔ میں نے پایا ایک عورت کو جو ان پر بادشاہی کرتی ہے، اور اس کو ہر ایک چیز ملی ہے، اور اس کا ایک تخت ہے بڑا، وہ رانی ہے، تخت ہے بڑا، اور حکومت کی ہر چیز اس کو ملی ہوئی ہے۔ میں نے پایا کہ وہ اور اس کی قوم سجدہ کرتے ہیں سورج کو اللہ کے سوائے، یہ ہے مین خبر، شرک کرتے ہیں، اللہ کے سوائے سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور بھلے دکھلا رکھے ہیں ان کو شیطان نے ان کے کام، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے کام ان کو بھلے دکھلا رکھے ہیں، پھر روک دیا ہے ان کو رستے سے، تو وہ راہ نہیں پاتے، ہدایت نہیں پاتے، شرک میں مبتلا ہیں۔ یہ خبر آپ کے پاس میں لے کر آیا ہوں۔ کیوں نہ سجدہ کریں اللہ کو جو نکالتا ہے، جو اللہ نکالتا ہے چھپی ہوئی چیز آسمانوں میں اور زمین میں، اور جانتا ہے جو چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو۔ یہ سجدے کی آیت ہے۔ اللہ ہے، کسی کی بندگی نہیں اس کے سوائے، پروردگار ہے بڑے تخت کا، لیکن آیت پڑھی جائے گی تو سجدہ ہوگا، آیت کا ترجمہ پڑھا جائے تو سجدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے میں آیت نہیں پڑھتا، ترجمہ کر دیتا ہوں۔ پڑھ دینا چاہیے، لیکن کئی آیتوں کو نہیں پڑھتا تو اس کو بھی نہیں پڑھتا۔ یہ درد ہے ہدہد کا کہ وہ شرک کرتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اور کیوں نہ سجدہ کریں اللہ کو جو نکالتا ہے۔
چھپی ہوئی چیز آسمانوں میں اور زمین میں، اور جانتا ہے جو چھپاتے ہو جو ظاہر کرتے ہو۔ اللہ ہے، کسی کی بندگی نہیں، اس کے سوائے پروردگار ہے بڑے تخت کا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہم اب دیکھتے ہیں تو نے سچ کہا یا تو جھوٹا ہے، تحقیق کرنا ہے۔ تو کیسے جانچا اس کو؟ اذهب بکتابی ھذا، لے جا میرا یہ خط اور ڈال دے ان کی طرف۔ پرندہ جائے گا مجلس میں، ان کی طرف ڈال دے گا جہاں وہ بیٹھتے ہوں مشورہ کرتے ہوں۔ ثم تولی عنہم، پھر ان کے پاس سے ہٹ آ، ایک طرف ہو جا، وہیں پر مت رہے، ہٹ آ، پھر دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ فانظر ماذا یرجعون۔ تفقد الطیرات، تفقد کے لفظی معنی کسی مجمع کے متعلق حاضر و غیر حاضر کی تحقیق کرنے کے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کے اندر بھی جو جماعتیں جاتی ہے تو ساتھیوں کا تفقد، جماعتوں کا تفقد ہوتا ہے۔ تفقد کیا ہوتا ہے؟ آپ کون ہیں، گھر میں کون ہے آپ کے، آپ کا کاروبار کیا ہے، پیچھے جا رہے ہو ماں ہے، ماں کو سنبھالنے والا کون ہے، گھر کے خرچ اخراجات کے بارے میں آپ نے کیا بندوبست کیا ہے، کہیں مولانا ہو مدرسے میں پڑھاتے ہو تو بچوں کا کیا ہوگا، آپ اگر چلے جائیں گے، سمجھ میں آیا؟ کھنگالنا جس کو بولتے، نہیں، ان کو واپس کرو، مولانا اس کی رپورٹ اچھی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی مسائل ہوئے ہیں، گھر میں آ کے، گھر سے لوگ آتے ہیں مرکز کے اندر، واویلا مچاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، ماں بیمار ہے پر اچھا اس ساتھی کو واپس کرو۔ بھائی آپ کے لیے تو اپنے گھر ہی میں رہ کر خدمت کرنا، دھیان دینا، یہ زیادہ ثواب کا کام ہے، آپ کی ضرورت گھر میں زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آیا، میں بھی اللہ کے راستے میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا گھر پہ کون ہے؟ کیا اماں ابا ہے؟ ان کا نگراں کون ہے؟ فکر کرنے والا کہ کوئی نہیں، ففیہما فجاہد، ففیہما، انہی دونوں میں تیرا جہاد ہے، جاؤ گھر کو ان کی خدمت کر۔ یہ ہے تفقد۔ کیا ہے یہ تفقد۔ اور ایک بات سن لو کہ تفقد اور جاسوسی سیم سیم، تفقد اور جاسوسی، تفقد میں جھانکنا، کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں، بیک گراؤنڈ کیا ہے وغیرہ، جاسوسی میں بھی یہ کون ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، ان کے اطوار اخلاق کیسے ہیں، عمل کیسا ہے، سیم سیم۔ فرق کہاں پڑے گا؟ عمل سیم سیم، فرق کہاں پڑے گا؟ نیت، نیت سے فرق پڑے گا، ایک کار ثواب ہو جائے گا، ایک کار عذاب ہو جائے گا، عمل سیم سیم۔ اور آسان سمجھاؤں، ہر باپ جو کرتا ہے، ہر ماں جو کرتی ہے، اپنے بچوں کے بارے میں نظر رکھنا، کہیں بہک نہ جائیں، غلط صحبت میں نہ پڑ جائیں، کہیں پکڑے نہ جائیں، یہ ہے تفقد۔ کیا یہ؟ اور اللہ معاف کرے، اکثر بیوی جو اپنے شوہر کے بارے میں کرتی ہے، کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کوئی دوسری کا چکر تو نہیں ہے، اور شوہر جو اپنی بیوی کے بارے میں آج کل کرتا ہے، اس کے لچھن کیسے ہیں، ایسا ہے، ذرا خبر ملی کہ بس انگار لگ گئی، یہ کیا ہے؟ جاسوسی۔ عمل سیم سیم، فرق، باپ کبھی، ماں کبھی اپنی اولاد کی بدخواہ نہیں ہو سکتی، نیت کا فرق ہے۔ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ تو میں نے تعریف کی کہ وہاں دعوت و تبلیغ میں ایک تفقد کا عمل تھا، باقاعدہ بیٹھتے تھے، واپس کیا جاتا تھا، مولانا جائیے پہلے، وہ بچوں کو کون پڑھائے گا جو مدرسے میں، آپ بھی تو دین کا عظیم کام کر رہے ہیں۔ تو چھنیاں تھی، تعلقہ، چھنی لگاؤ تفقد کی، واپس جاؤ، وہاں سے اگر یس ہو گیا تو ضلع، پھر ضلع سے یس ہو گیا تو صوبہ، صوبے سے یس ہو گیا تو مرکز۔ تو سمجھ میں آ رہا ہے تمہارے؟ چھنیاں پھٹ گئی۔
چھنیاں اب کنکر آنے لگیں گے جب چھنی پھٹے گی تو. سمجھے؟ میرے شاگرد اس وقت یہ پورے علاقے میں دوسرا سال تیسرا سال لگا رہے میرے شاگرد. ابھی 1 مہینہ ہوا بخاری شریف شروع ہو کے. دین کا کام نہیں، یہ دین کا کام ہے، یہ کرو. وہ بچے وہ پڑھائی وہ دیکھ لیں گے مدرسے والے. مولانا عمر صاحب پالن پوری کے یہ جملے تھے، بھائی جو لوگ دین کی مشغولیتوں میں لگے ہیں، امامت ہے، خطابت ہے، تمہارا درس و تدریس ہے، وہ اپنا کام پورا کر کے چھٹیوں میں تھوڑا سا وقت لگایا کرے. کائے میں وقت لگائے؟ چھٹیوں میں. ہاں، ورنہ دروازہ توڑ کر جاؤ گے تو واپس آنا مشکل ہوگا. ہم کو دروازے کھول کر جانا ہے تاکہ واپس آ سکیں. ہم کو دروازے توڑ کر نہیں جانا ہے. ہوا بھی نہیں، ہوا جو باتیں میں بول رہا ہوں اس کی ہوا بھی نہیں ہے. تو تفقد کا مذاق بن گیا یہاں سے وہاں تک. بات سمجھ میں آئی؟ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، تفقد کے لفظی معنی کسی مجمع کے متعلق حاضر و غیر حاضر کی تحقیق کرنے کے ہیں. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام. اور آگے تفقد کا اور وضاحت تفقد کی میں نے کی کہ کسی کے احوال کی پوری خبرگیری کرنا نیک نیتی سے تفقد ہے، اس کی اصلاح کے لیے، اس کی بھلائی کے لیے. بد نیتی سے اٹکانے بدنام کرنے کے لیے یہ جاسوسی ہے. تو سمجھ میں آیا؟ اس لیے اس کا ترجمہ خبرگیری نگہبانی سے کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو انسانوں کے علاوہ جنات اور وحشی درندے، شیر وغیرہ، اور اسی طرح طیور، اڑنے والے پرندے، سب پر حکومت عطا فرمائی تھی. اور حکمرانی کا اصول ہے کہ زبان جاننا چاہیے تو سمجھ میں آئے گا تو دکھڑا سن سکیں گے، ورنہ نہیں سن سکیں گے. تو حاضری لی انہوں نے، حاضری میں ہوتا اس کو حدود کو غائب پایا بغیر بولے گئے. تو انہوں نے فرمایا یا تو میں سزا دوں گا، یا قتل کر ڈالوں گا، اس کو ذبح کر ڈالوں گا، یا کوئی صحیح عذر لے کر آئے. سلیمان داعی، ان کا ہر امتی داعی، تو پرندہ بھی داعی درد لے کر گیا. وہ بہت دور کی کوڑی لے کر آیا کہ اللہ نے سب کچھ دیا ہے اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. ان کو تو چاہیے تھا کہ اللہ کی کیا کرے، عبادت کرے، اللہ کی توحید کو پکڑے. حاکم کو اپنی رعیت کی اور مشائخ کو اپنے شاگردوں اور مریدوں کی خبرگیری ضروری ہے. ہاں، خالی مالائیں جپنا نہیں، ہاں کہ بس زندہ آباد حضرت، زندہ آباد حضرت، زندہ نہیں، بلکہ خبر لینا چاہیے کہاں کس سطح پر ہے، علم کتنا ہے، جہالت کتنی ہے، عقیدہ کتنا صحیح ہے. یعنی ہماری ہم نوائی کرو، ہمارے حضرت زندہ، ارے اتنے زندہ آباد کہ وہاں توحید مرد آباد. ایسی نہیں چاہیے اپنے کو. کیا نہیں چاہیے؟ ایسی زندہ آبادی نہیں چاہیے. اسلام کے دائرے میں رہ کر اللہ کا بندہ بن کر اگر میرا جھنڈا لے رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو وہ خود بھی ڈوبے گا اور مجھے بھی ڈبائے گا. خبرگیری ضروری ہے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ہاں، ورنہ مجالس زندہ ہے اور فجر کی نمازیں گل ہے. رات کی مجالس، راتوں کے بیانات، ذکر و اذکار سب زندہ ہے فجر کی. اس لیے مجھے جب کوئی کہتا تھا، یا آخری دور تھا زوال کا، جب مجھے کوئی کہتا کہ مسجد وار جماعت کب بیٹھے گی، میں نے کہا فجر کی جماعت میں بیٹھے گی. کب بیٹھے گی؟ رات میں 60 ملیں گے اور فجر کی جماعت میں انہی میں سے 6 بھی نہیں ملیں گے. کون سا دین زندہ کر رہے ہیں بھائی آپ؟ کچھ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ یہ جو فکروں کی مجلس بولتے ہیں، یہ بیٹھنا ایک آئے کے لیے ہے. فکروں کی مجلس میری ذات سے لے کر میرے اطراف میں، محلے میں، پورے عالم میں دین زندہ کرنے کے لیے ہے. وہ کیسا دین زندہ ہو رہا ہے کہ رات کو 60 ہے اور فجر میں 6 بھی نہیں ہے. اس لیے میں کہتا تھا مشورہ اگر لے کر بیٹھنا ہے تو کب بیٹھو؟ فجر میں. ارے سمجھے کہ داستانیں ہیں، داستانیں. تو خبر لینا بہت ضروری ہے. فاروق اعظم نے اپنے زمانے خلافت میں سنت انبیاء کو پوری طرح جاری کیا. راتوں کو مدینہ کی گلیوں میں پھرتے تھے. انہیں میں وہ واقعات ہے، عورت ہے اور ہانڈی چڑھائی ہوئی ہے، بچے ہیں رو رہے ہیں،
اور یہ جا کر جھانکتے ہیں، روتے بچے سو جاتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کیا پک رہا ہے، وہ پردیسی مسافرہ ہے، تو دیکھتے ہیں کہ کچھ کنکر ہے پانی میں ڈالے ہوئے وہ ابل رہے ہیں، بہلا کے سلا رہی، راشن نہیں، دانے نہیں ہیں کہ وہ پکے تو بچے کھائے، کہ تو کون ہے، جاؤ اپنا کام کرو، ہم اپنے حال سے پریشان ہیں، تم کیوں پریشان کرنے آ گئے۔ حضرت عمر سے کہہ رہی، حضرت عمر نے منہ میں اپنا کپڑا ٹھوسا اور روتے ہوئے نکلے۔ اسلم جو خادم تھا وہ بھی ساتھ تھا، جلدی بیت المال میں آئے، اور وہاں سے انہوں نے کیا چربی اور کچھ راشن، کچھ جو وغیرہ سب لے لیے، اور لے کر وہ 60-62 کی درمیان ہے، 61-62 میں، اور اپنے کاندھے پر اٹھا کر وہ بوجھ اٹھا کر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسلم کہہ رہے ہیں کہ لائیے میں اٹھاتا ہوں۔ کیا قیامت میں بھی عمر کا بوجھ اٹھائے گا؟ استحضار ہمیشہ آخرت کا، تو گاڑی صحیح چلے گی، ورنہ سب سے بری گاڑی یہ نفس کی گاڑی ہے۔ گئے اور وہ جلتے ہوئے چولہے میں ہانڈی کے اندر ڈالا، چربی ڈالی، کچھ آٹا وغیرہ ڈالا، کچھ بنا دیا، اور کہا کہ لے کھلا دے۔ تو اسلم نے کہا ہو گیا اپنا کام، ابھی رات ہو گئی، چلو جائیں گے۔ کہنے لگے جن بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا ذرا ہنستا ہوا دیکھ لے تو پھر چلے، ہنستا ہوا دیکھ لے تو پھر چلے۔ اس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ امیر المؤمنین، عمر سے بہتر تو آپ ہیں، امیر المؤمنین سے بہتر تو آپ ہیں۔ خود حضرت امیر المؤمنین عمر کو کہہ رہی ہے کہ آپ تو فکر کرتے ہیں، ان کو ہماری فکر ہی نہیں۔ کہنے لگے تو آئی ہے ان کے پاس، جب وہاں پہنچے گی تو مجھے وہیں پائے گی، میں ہی ہوں نہیں۔ فوٹو کھینچو، فوٹو ویڈیو کیا ہو، افطار نہیں، تو وہاں پہنچے گی تو مجھے وہیں پائے گی۔ اس چیز کو حضرت عمر نے بہت زندہ کیا اپنے زمانے میں، اور اس وقت فرمایا حضرت عمر نے اگر دریائے فرات کے کنارے پر کسی بھیڑیے نے کسی بکری کے بچے کو پھاڑ ڈالا تو اس کا بھی عمر سے سوال ہوگا۔ یہ استحزاء محمود غزنوی بادشاہ ہے، اور اس کے علاقے کے اندر کہیں دور دراز ایک بڑھیا کی بکریاں ڈاکوؤں نے چوری کی اور بھگا لے گئے۔ ایک لکڑی کا پل تھا، وہ لکڑی کے پل پر بڑھیا انتظار کرتی رہی، جیسے حضرت محمود غزنوی وہاں سے آئے گھوڑے کے اوپر اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں، تو فوراً بیچ میں آ کے کھڑی ہو گئی بڑھیا، اور کہنے لگی محمود یہی فیصلہ کرتا ہے اس پل پر یا پل صراط پر تجھے پکڑوں۔ وہ تو کام گئے، اوپر سے چھلانگ لگا کر نیچے آئے، گھٹنوں کے بل بیٹھ کے کہنے لگے مائی کیا بات ہے بتا۔ کہنے لگے ڈاکوؤں نے میری مویشی کو چھین لیا ہے، لے گئے ہیں، وہ دلا دے مجھے۔ کہ کہاں کے ڈاکو؟ کہ فلانی جگہ کے۔ تو کہاں رہتی؟ فلانی جگہ۔ یہ علاقہ کس جگہ ہے، کس کی حدود سلطنت میں ہے؟ کہ تیری حدود سلطنت میں ہے، اور جب تجھے اپنے علاقے کی خبر نہیں ہے تو ہوس کیوں ہے حکومت کرنے کی؟ اللہ کو کیا جواب دے گا؟ پل صراط یہ پل مائی، وہاں جواب دینا کس کے بس میں ہے؟ یہی لے لے جو لینا ہے مجھ سے اپنا حساب، اور انصاف دلائے۔ استحضار آخرت کا، سمجھ میں آیا؟ یہی حضرت عمر ہے، کیا فرما رہے ہیں؟ بہت دور ہے، یہ مکہ ہے، اور یہ فرات وغیرہ یہ اس علاقے ملک شام، اور وہ تمہارے مصر کے علاقے میں دور دراز، اور فرماتے تھے کہ دریائے فرات کے کنارے پر کسی بھیڑیے نے کسی بکری کے بچے کو پھاڑا، انسان نہیں، بکری کے بچے کو پھاڑا تو اس کا بھی عمر سے سوال ہوگا۔ کس سے سوال ہوگا؟ ایسا بننا ہے تو دیکھو اپنی رعایا کی خبر رکھ رہے ہیں۔ ما لی لا اری الحدود، حدود نظر نہیں آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمام پرندوں کو ان کے تابع کر دیا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو غائب پا کر ما لی لا اری الحدود، مجھے کیا ہو گیا ہے
کہ میں ہدہد کو نہیں پاتا، الزام ہدہد کو نہیں دے رہے ہیں کہ مجھ سے کوئی قصور ہو گیا کہ ہدہد غائب ہو گیا. سمجھ میں آیا؟ ہاں، سب سے پہلے اپنے آپ کو الزام دیا جائے تو یہ بندگی ہے. کیا ہے؟ یہ اللہ والوں کی ہمیشہ کیا تھی؟ عادت تھی. ابن عربی ان بزرگوں کا یہ حال نقل کرتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے تھے. ابن عربی بہت بڑے عالم ہیں. اذا فقدوا ما اعمالهم تفقدوا اعمالهم. کیا ہے؟ اذا فقدوا اعمالهم، اعمال امیدوں کو کہتے ہیں کہ اللہ والے وہ تھے جب اپنی امیدیں، اپنی تمنائیں، اپنی آرزویں پامال پاتے تھے کہ آرزو پوری نہیں ہوئی، کام نہیں بنا، تو فوراً تفقدوا اعمالهم، اپنے اعمال تلاش کرتے تھے. مجھ سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو گئی. امیدیں اعمال پر پوری ہوتی ہے. امیدوں میں کمی آ گئی، کام نہیں بنے، اس کا مطلب ہمارے اعمال درست نہیں. چلو اعمال درست کرو. کیا کرتے تھے؟ یعنی ان حضرات کو جب اپنی مراد میں کامیابی نہیں ہوتی تو یہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہیں کہ ہم سے کیا قصور سرزد ہوا. وہ تقدیر کو اللہ کو دوش نہیں دیتے، وہ دوسروں کو دوش نہیں دیتے. تیری وجہ سے ہوا، تیری وجہ سے ہوا، تیری وجہ سے ہوا. وہ اپنے آپ کو دوش دیتے. تو کیا کرتے تھے؟ اعمال میں، عمل امید کو کہتے ہیں. اعمال میں کمی اور ناکامیابی دیکھتے تو اعمال کو درست کرتے تھے. اذا فقدوا اعمالهم تفقدوا اعمالهم. ہو گیا؟ ام کان من الغائبین. یہ جو ہے ہمارا ہدہد، اس کے بارے میں ایک خاص بات ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا تمام پرندوں میں ہدہد کی تفتیش کی کیا وجہ پیش آئی، تو آپ نے فرمایا سلیمان علیہ السلام کسی ایسے مقام میں قیام فرمایا جہاں پانی نہیں تھا. کیا نہیں تھا؟ اور ہدہد کو پانی دکھ جاتا ہے. ہدہد کو کیا دکھتا ہے؟ بولو، پانی دکھ جاتا ہے. اب نئی جگہ گئے تو سب سے پہلے پانی والے کو لاؤ. آج ہمارے یہاں لائٹ ہے، جنریٹر ہے، پانی ہے، یہ بنیادی ضرورت ہے. تو وہاں بھی ضرورت پڑی کہ بلاؤ پانی دیکھنے والے ہدہد کو. اس لیے اس کو خاص طور سے یاد کیا تو غائب پایا. سمجھ میں آیا؟ لیکن ایک عجیب بات ہے، اور وہ بات کیا ہے کہ ہدہد کو پانی تو زمینوں کے اندر کا دکھتا ہے لیکن شکاری کا جال نہیں دکھتا، وہ پھنس جاتا ہے. شکاری کا جال نہیں دکھتا، وہ پھنس جاتا ہے. اب یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق تقدیر الہی کو بتلانے کے لیے ہے. ارے سمجھ میں آیا کہ اللہ نے مقدر میں اس کے پانی دیکھنا لکھا ہے تو پانی تو دکھ جاتا ہے، لیکن شکاری کا جال دیکھنا یہ اس کے نصیب میں نہیں لکھا، اس لیے پھنس جاتا ہے. یہاں اللہ پہچانا جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا رب کو پہچانا؟ کہ ہاں پہچانا، اللہ ہے اور وہی سب کچھ کرتا ہے، چلتی اسی کی، ہماری نہیں چلتی. کیسے پہچانا؟ عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو ارادوں کے ٹوٹنے میں پہچانا. میں ارادے کرتا گیا کامیابی کے، کوششیں کرتا گیا اور ارادے ٹوٹتے گئے اور ناکامیاں میرا مقدر بنی. میں نے پہچانا کہ میں چاہتا ہوں کہ کامیاب ہو جاؤں اور کوشش بھی کرتا ہوں، لیکن کوئی ہے جو میرے ارادے کے خلاف کرتا ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے، میں ناکام ہو جاتا ہوں. میں سمجھ گیا وہ اللہ ہے. ارے بولو کیا ہے؟ عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے ارادوں کے ٹوٹنے میں اپنے رب کو پہچانا. تو یہ تقدیر الہی ہے کہ اس کو پانی دکھا دیتی ہے لیکن کیا نہیں دکھاتی؟ جو جانور کام برابر نہ کرے اس کو معتدل سزا دینا جائز ہے، حساب کی سزا. سمجھ میں آیا؟ بے تحاشا نہیں مارنا. ہم تو انسانوں کو جانوروں سے بدتر مار دیتے ہیں، نہیں مارنا. اور اگر کوئی عذر پیش کرے تو اس کو قبول کر لینا جیسے اس نے عذر پیش کیا. انبیاء علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے، یہ بات سمجھ میں آئی، ورنہ حضرت سلیمان علیہ السلام پریشان کیوں ہوتے؟ ہدہد کہاں گیا ان کو معلوم ہونا چاہیے نا.
اور صاف کہہ رہا ہے ہدہد احط تو بما لم تحط بہ، ایسی خبر لایا ہوں آپ کو اس کی خبر نہیں. ہدہد کو معلوم ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو خبر نہیں ہے، ورنہ سلیمان علیہ السلام کو بولیاں تو سکھا دے ہوئے سب کی، اور سبا میں کیا چل رہا ہے یہ نہیں معلوم. معلوم ہوا انبیاء علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے. ارے سمجھے کہ نہیں؟ اور مسلمان کو کیا کھجلی اور بیماری لگ گئی، جو بے دینی ہے اسی کو دین بنانے کی کوشش میں لگا ہوا. کیا ملے گا اس کو؟ انبیاء کو عالم الغیب بنا کر کیا ملے گا؟ اللہ کی توحید میں ٹانگ اڑا کر. اور قرآن ہے یہ، کسی مولانا کا بیان نہیں ہے. اور ہدہد بول رہا ہے ہاں یہاں تو ابھی ایسا کس کا بیان اپنی مرضی کے ذرا خلاف. ارے کون رہے وہ لا رہے کھینچ رہے، ایسا کر رہے ویسا کر رہے. عزتوں کی پامالی. یہ بھی نہیں سوچتا گلی کا ایک چھوکرا کہ عالم سے بات کر رہے ہیں، عالم کے سامنے سے گزر رہے ہیں. اقدار ختم ہوگی. اور یہ دین، اور دین کے ٹھیکیدار یہ دین زندہ کریں گے. جنہیں شعور نہیں جام بھی اٹھانے کا، انہیں غرور ہے یہ میں قدا ہمارا. مولانا تو بیکار ہے، ایسا کائے کو بولے ویسا کائے کو بولے. ارے اپنی جیب کی بولے گے. تیرا علم نکڑوں کا علم ہے، تیرا علم قہوہ خانوں کا علم ہے، تیری معلومات بول بچن کی معلومات ہے. قرآن ہے. ہدہد کہہ رہا ہے سلیمان علیہ السلام آپ کو نہیں معلوم ہے وہ خبر لے کر آیا ہوں. ہدہد کے بیان سے قرآن ثابت کر رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نبی تو تھے، دنیا کے بے مثال بادشاہ 3 گزرے ہیں، ان میں ایک سلیمان علیہ السلام. ایسا بادشاہ کوئی نہیں ہوگا. لیکن سلیمان بادشاہ ہیں اپنی جگہ، بولیاں جانتے ہیں اپنی جگہ، داؤد علیہ السلام کے وارث ہیں، علم اور دعوت میں اپنی جگہ، لیکن عالم الغیب نہیں تھے. یہ قرآن بتا رہا ہے. کون بتا رہا ہے؟ اگر یہ سمجھا تو توحید میں ملاوٹ نہیں ہوگی، پھر آپ کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ کو جنت دلائے گا. اور اگر آپ نے اپنی توحید میں یہ ملاوٹیں کی کہ اللہ جاننے عالم الغیب ہے، لیکن فلانے کو بھی علم غیب، اس کو بھی علم غیب، اس کو بھی علم غیب، سب کو علم غیب، تو توحید بچی کہاں؟ توحید کا مطلب اللہ کا اپنی صفات میں اکیلا ہونا. تو آپ نے تو پارٹنرز بنا دیے بھائی. تو یہ سمجھ میں آیا کہ انبیاء عالم الغیب نہیں تھے. ہاں جتنا علم غیب اللہ نے نبیوں کو دیا، اور سب سے زیادہ علم غیب خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اتنا علم غیب ان کو تھا، یہ ہم بھی مانتے ہیں. لیکن اللہ اللہ ہے. اللہ کی کیٹیگری میں ہم کسی مخلوق کو نہیں رکھتے ہیں. وہ ایک ہے، احد صمد لم یلد ولم یولد. یہ آپ کو بنانا پڑے گا. کوئی ملاوٹ اللہ کے یہاں نہیں چلتی. اگر ملاوٹوں کے ساتھ معاف کرتا تو نبیوں کے باپ کو، چاچا کو، بیٹے کو، بیویوں کو معاف کرتا. ان کو بھی جہنم میں جانے کا حکم دے دیا. کیا چھوٹے آدمی کو یہ حق ہے کہ اپنے بڑوں سے کہے مجھے آپ سے زیادہ علم ہے؟ جیسے ہدہد بول رہا ہے. کوئی شاگرد اپنے استاذ یا غیر عالم سے کہہ سکتا ہے کہ اس مسئلے کا علم مجھے آپ سے زیادہ ہے، بشرطے کہ اس کو اس مسئلے کا واقعی طور پر مکمل علم دوسروں سے زائد ہو. بول سکتا ہے ادب کے دائرے میں. مگر روح المعانی میں فرمایا یہ طرز گفتگو اپنے مشائخ اور بڑوں کے سامنے خلاف ادب ہے. بولنا جائز ہے لیکن ادب کا لحاظ کر کے. سمجھ میں آیا؟ ہاں اس سے احتراز کرنا چاہیے. ہدہد کے قول سے استدلال کرنا جائز ہے لیکن ایسی گفتگو سے بچنا بہتر ہے. اور اس نے جو کہا کہ مجھے آپ سے زیادہ علم ہے، میں وہاں کا علم لایا، وہ سزا سے بچنے کے لیے کہا. کیا کہا؟ ہاں تاکہ سزا نہ. انی وجدت امرأۃ تملکہم، قوم سبا، یہ ملک یمن میں، وہاں کی وہ مالک ہے.
یعنی ان پر حکومت کرتی ہے. اس عورت یعنی ملکہ سبا کا نام تاریخ میں بلقیس بنت شراحیل تھا. کیا نام تھا؟ بلقیس بنت شراحیل. باپ کا نام یہ تھا اس کا نام. اور بعض روایت میں اس کی ماں جنات میں سے تھی. ماں کائے میں سے تھی؟ جس کا نام بلعمہ بنت شیزان تھا. اور ان کا دادا ہداہد تھا. ہدہد نہیں، دادا ہداہد تھا. کس کا؟ بلقیس کا. پورے ملک یمن کا ایک عظیم الشان بادشاہ جس کی اولاد میں 40 لڑکے ہوئے. ہداہد کے کتنے لڑکے ہوئے؟ سب کے سب بادشاہ ہوئے. اور یہ اس کی جو ماں ہے، کیا اس کا نام؟ بلقیس کی ماں، بلقیس کے ابا سراح تھے. وہ 40 میں سے ایک سراح تھا. اور اس نے ایک جنیہ عورت سے نکاح کر لیا. اس کے پیٹ سے بلقیس پیدا ہوئی. باپ انسان اور ماں جنیہ. جنیہ سے نکاح کرنے کی مختلف وجوہ بیان کی گئی. ایک یہ بھی ہے کہ اپنی حکومت اور سلطنت کے غرور میں لوگوں سے کہتا تھا تم میں کوئی میرا کفو نہیں ہے، میرے لیول کا، میرے سٹینڈرڈ کا کوئی نہیں، میں تمہارے سے نکاح نہیں کروں گا، اس لیے میں نکاح نہ کروں گا، کیونکہ غیر کفو میں نکاح مجھے پسند نہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے اس کا نکاح ایک جنیہ عورت سے کرا دیا. یہ وجہ بنی. چل بھائی انسان سے نہیں کرتا، جنیہ سے کر لے. شاید اسی فخر و غرور کا نتیجہ تھا کہ اس نے انسانوں کو جو در حقیقت کفو تھے، یعنی اس کے لیول کے تھے، حقیر و ذلیل سمجھا اور اپنا کفر تسلیم نہ کیا. تو قدرت نے اس کا نکاح ایک ایسی عورت سے مقدر کر دیا جو نہ کسی کی کفو تھی نہ اس کی جنس و قوم کی تھی. جنیہ سے شادی. کیا انسان کا نکاح جنی عورت سے ہو سکتا ہے؟ تو ہو سکتا ہے. سمجھ میں آیا؟ جنات میں وہ خصوصیات ہے اولاد کے پیدا کرنے کی جو خصوصیات انسانوں میں ہے شرعی حیثیت سے. جنیہ کسی انسان مرد کے لیے نکاح کر کے حلال ہو سکتی ہے، اس میں فقہا کا اختلاف ہے. بعضوں نے کہا ہے ہو سکتی ہے، جائز ہے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ جائز نہیں ہے. کیا کسی عورت کا بادشاہ ہونا یا کسی قوم کا امیر و امام ہونا جائز ہے؟ کہ پیچھے مرد کھڑے آگے عورت اللہ اکبر، امام بننا، بادشاہ بننا، یہ جائز ہے؟ صحیح بخاری میں ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی کہ اہل فارس نے اپنے ملک کا بادشاہ، اہل فارس نے اپنے ملک کا بادشاہ کسرا کی بیٹی کو بنا دیا، اس لیے کہ کسرا مارا گیا. اس نے حضور کا خط دیکھا تو پڑھنے کے بجائے شروع میں نام کہ من محمد ابن عبداللہ الہ کسرا، محمد ابن عبد فرام ٹو محمد ابن عبداللہ کی طرف سے یہ کسرا سپر پاور کی طرف یہ خط ہے. اس نے دیکھتے ہی پھاڑ ڈالا اور پڑھا نہیں اس نے. تو حضور نے اسی وقت فرمایا مزق کسرا ملکہ، اس نے محمد رسول اللہ کا خط نہیں پھاڑا، اپنے ملک کے ٹکڑے کر ڈالے. کیا کر دیا اس نے؟ اور نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ بس چند مہینوں کے اندر اس کے بیٹے نے پلاننگ کے ساتھ اپنے باپ کو مار ڈالا. کیا کیا؟ تو اب بیٹا بادشاہ بنا. بیٹا بھی مر گیا. وہ کیسے مرا؟ بیٹے نے بادشاہ بنتے ہی فوراً تلاشی شروع کی. باپ نے خزانے کہاں رکھے، کیا ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا. وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسپیشل اندر کی الماری میں اس کو ایک شیشی ملی، اس پر لکھا تھا الدواء النافع للجماع، وہ دوا جو صحبت بیوی کے ساتھ صحبت کے اندر بہت ہی زیادہ نفع دینے والی. اس نے کہا یہ لگی نا ہاتھ، اور اس نے وہ کھایا اور کھاتی وہ مہلک زہر تھا، یہ بھی مر گیا. ایسا کیوں ہوا کہ باپ کو اپنے بیٹے کا معلوم پڑ گیا تھا کہ یہ مجھے مارنے والا ہے، تو اس نے اس کے بھی مرنے کا پہلے سے بندوبست کر دیا تھا. یہ ہے حکومتوں کا پکچر. ارے سمجھے کہ نہیں؟
ہاں یہ تھا نا اپنا عمان قابوس تھا، یہاں واڑیا کالج میں پڑھ کے گیا تھا، بادش بہت ذہین، اس نے اپنے باپ کو جیل میں ڈالا، اپنے باپ کو جیل میں ڈالا، اور پھر اس کے بعد آئندہ ڈر تھا کہ میرا بیٹا بھی مجھے ایسا ڈالے گا، تو اس نے شادی ہی نہیں کیا اور 50 سال حکومت کیا، اور مر گیا تو بھائی کو بنایا اس نے، سمجھے؟ یہ ہے۔ اب جب بیٹا بھی مر گیا، وہ سپر پاور کا، وہ خود بھی مر گیا، یہ دوا کھا کے بھی مر گیا، تو انہوں نے کیا کیا کہ اب بیٹی ہے، وہ بیٹی کو رانی بنا دو۔ اس وقت حضور کو خبر ملی تو حضور نے یہ فرمایا، کیا فرمایا؟ لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأۃ، یعنی وہ قوم کبھی کامیاب نہ ہو سکے گی جس نے اپنے اقتدار کا مالک عورت کو بنا دیا۔ کیا فرمایا؟ تو اس حدیث سے یہ سمجھ میں آیا کہ عورت کو بادشاہ نہیں بنانا چاہیے۔ تمہارے ملک کے قائد و قانون کے اندر تو بہت کچھ بنانا جائز ہو گیا، تو ابھی یہ بات کوئی سنے گا تو کیا بولے گا؟ ارے یہ تو اپنے کانسٹیٹیوشن کے خلاف بات کر رہے ہیں، یا تو کارپوریٹر بھی بن جاتی ہے، آمدار خاصدار بھی بن جاتی ہے، اور کیا کیا دار بن جاتی ہے، اور یہاں تو بادشاہ بھی بن کر گزری ہے، صدر بھی بنی ہے، پریسیڈنٹ بنی ہے نا۔ ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں، جہاں اسلامی حکومت ہے وہاں کے بارے میں بول رہے ہیں، تمہارے یہاں جو تم کو کرنے کا ہے کرو۔ اسی لیے علماء امت پر اس پر متفق ہے، کسی عورت کو امامت و خلافت یا سلطنت و حکومت سپرد نہیں کی جا سکتی، نہ امام بنا سکتے نہ بادشاہ، بلکہ نماز کی امامت کی طرح امامت کبریٰ بھی صرف مردوں کے لائق ہے۔ رہا بلقیس کا ملکہ سبا ہونا، تو اس سے کوئی حکم شرعی ثابت نہیں ہو سکتا جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ حضرت سلیمان نے اس سے خود نکاح کیا اور پھر اس کو حکومت سلطنت پر برقرار رکھا، اور یہ کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں، ضعیف روایت میں ہے کہ نکاح کیا۔ اس کو بادشاہ کے بارے میں ہر چیز دیا تھا۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا ایک بہت بڑا عرش تھا، تخت تھا اس کا۔ سمجھ میں آیا کتنا بڑا؟ 40 ہاتھ یعنی 60 فٹ۔ 40 ہاتھ کتنا ہوگا؟ 60 فٹ لمبا، 80 فٹ لمبا اور 40 ہاتھ یعنی 60 فٹ چوڑا، اور 30 ہاتھ 45 فٹ اونچا، ایسا تھا۔ اس میں یاقوت زمرد وغیرہ سب لگے ہوئے تھے، ریشم کے کپڑے بھی تھے، سب کچھ تھا۔ تو وہ تو آپ کے سامنے آیا کہ ہدہد کو یہ تشویش ہوئی کہ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر یہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تحریر اور خط بھی عام حالات میں حجت شرعیہ ہے، لکھائی اور خط یہ حجت شرعی۔ اذهب بکتابی ھذا، میرا یہ خط لے کے جا، ڈال کے ایک طرف ہو جا۔ کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور اس کو پڑھا، اس نے مشورہ کیا، یا ایھا الملأ، کیا مشورہ کیا؟ کہ کہنے لگے ہے دربار والو، میرے پاس یہ ڈالا گیا ہے خط عزت والا، وہ خط ہے سلیمان کی طرف سے، اور وہ یہ ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت کے اندر یہاں آیا ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آگے مضمون کیا؟ زور نہ کرو میرے مقابلے، اللہ تعالی علیہ، زور نہ کرو میرے مقابلے میں اور چلے آؤ میرے سامنے حکم بردار ہو کر۔ سلیمان علیہ السلام نے بلقیس والوں کو لکھا، زور نہ کرو میرے مقابلے میں اور چلے آؤ میرے سامنے حکم بردار ہو کر۔ کہنے لگی، وہ خط پڑھ کے سب لوگوں سے، اتنی عقل تھی، مشورہ کر رہی ہے، کہنے لگی ہے دربار والوں مشورہ دو مجھ کو، میرے کام میں طے نہیں کرتی کوئی کام تمہارے حاضر ہونے تک۔ تو وہ لوگ بولے ہم لوگ زور آور ہیں، طاقت والے ہیں اور سخت لڑائی والے ہیں، اور کام تیرے اختیار میں ہے، سو تو دیکھ لے جو حکم کرے۔ یعنی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اگر آرڈر دینا ہے تو لشکر کشی کا آرڈر دے دے، باقی
فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے. کہنے لگی بادشاہ جب گھستے ہیں، کیا پتے کی بات کہی رہے، کہنے لگی بادشاہ جب گھستے ہیں کسی بستی میں اس کو خراب کر دیتے اور کر ڈالتے ہیں وہاں کے سرداروں کو بے عزت، اور ایسا ہی کچھ کریں گے. بادشاہ جب جاتے کسی بستی میں تو ظلم فساد مچاتے ہیں، جان لیتے ہیں، عورتوں کی عزت لوٹتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، خون کی ندیاں بہاتے ہیں، اور یہ ایسا ہی کریں گے اگر یہ بادشاہ ہیں. میں ایک کام کرتی ہوں، وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ، اور میں بھیجتی ہوں ان کی طرف کچھ تحفہ. کیا بھیجتی ہوں؟ تحفہ. فَنَاظِرَةٌ، پھر دیکھتی ہوں کیا جواب لے کر پھرتے ہیں بھیجے ہوئے. اگر بادشاہ ہے تو ہدیے تحفے لے کر خوش ہو جائیں گے، مال مقصد ہے، اور اگر وہ اللہ کے نبی ہیں تو پھر وہ میری رشوت سے خوش نہیں ہوں گے. تو یہ ہم آزماتے ہیں. پھر جب پہنچا سلیمان علیہ السلام کے پاس، کون لے جانے والا، ہدیے تحفے اور کیا لاکھوں نہ جانے کتنے تھے لوگ، تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تم میری اعانت کرتے ہو مال سے میری مدد کرنے کو آئے ہو تم لوگ، تو اللہ نے مجھ کو جو دیا ہے بہتر ہے اس سے جو تم کو دیا ہے. فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم ہی اپنے تحفے سے خوش رہو. لے جاؤ ارجع الیہم، پھر جاؤ ان کے پاس. فلنأتینہم بجنود، اب ہم پہنچتے ہیں ان پر لشکروں کے ساتھ. وہاں سبا میں ہم کیسے آئیں گے؟ اب لشکروں کے ساتھ، لا قبل لہم بہا، جن کا مقابلہ نہ کر سکیں گے وہ. وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا، اور ہم نکال دیں گے ان کو وہاں سے بے عزت کر کے، اور وہ خوار ہوں گے، ذلیل ہوں گے. تو سلیمان علیہ السلام نے وہ پیسے کیا کر دیے؟ واپس کر دیے. کریم کے لفظی معنی معزز مکرم کے ہیں، یعنی مہر لگایا ہوا جو ہوتا تھا اس خط کو وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ کریم کہتے تھے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب آخر عمر میں بھیجا، قیصر و کسریٰ کو خطوط بھیجے دعوت کے، تو مہر لگائی، اسی کے لیے انگوٹھی بنائی تھی، اس پر محمد نیچے، رسول بیچ میں، اللہ اوپر تھا. جب چھپتا تھا تو اللہ رسول محمد. تو انگوٹھی کا شوق نہیں تھا حضور کو، چاندی کی انگوٹھی مہر کے طور پر بنائی تھی. سمجھے کہ نہیں؟ تو بغیر مہر کے معتبر نہیں سمجھتے تھے. خط نویسی کے چند آداب. اب وہ آداب بھی سے کاتب اپنا نام پہلے لکھے، پھر مکتوب الیہ کا نام. پہلے اپنا نام لکھنا چاہیے تاکہ معلوم پڑے کس کی طرف سے آیا ہے، وہ کیا پوزیشن، کیا حیثیت کے ہیں وغیرہ وغیرہ. ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ خط کا جواب دینا بھی سنت انبیاء ہے. خطوط میں بسم اللہ لکھنا کیسا ہے؟ بسم اللہ لکھ سکتے جیسے انہوں نے خط لکھا ہے. سمجھ میں آیا؟ لیکن ہمارے آج کل کے زمانے میں لوگوں نے شارٹ کٹ راستہ نکالا ہے 786. یہ 786 کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو حروف ہے الف بے تے سے جیم ہے خے، اس کے شاعروں نے اور عاملوں نے، چند لوگوں نے اس کے کچھ عدد طے کر دیے ہیں. ابجد، حوز، حطی، کلیمن، صافس. ا ب ج د، الف کے کتنے ہو گئے؟ 1، بے کے 2، اور جیم کے 3، دال کے 4، حوز ہا کے 5 ہے نا، واو کے 6 اور زے کے 7، حطی ہا کے 8 اور طا کے 9 اور یا کے 10. اب اس کے بعد جو آئیں گے حروف تو وہ کتنے کتنے بڑھتے آئیں گے؟ 10 10. سمجھ میں آیا؟ تو یہ آنکڑے کیوں بنائے ہیں؟ بغیر وضو کے عمل لکھ دیا، تعویذ لکھ دیا. وضو کون کرتے بیٹھے گا؟ تو آنکڑا مار دیا 786، یعنی ہم نے لکھ دیا بسم اللہ. 92 یعنی محمد، 92 محمد. سمجھ میں آیا؟ ایسے ہی شاعروں نے، آپ مر گئے، اچھا ٹھیک ہے،
ایک ہم نے شعر بنا دیا، اس شعر کے اندر شعر بھی ہوا، آپ کی پیدائش کی یا وفات کی تاریخ بھی آ گئی. ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو اس طرح انہوں نے یہ شروع کیا. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. چلن اتنی ہو گئی اس کی کہ اب مفتی بھی بہت سے فتاوا میں اوپر لکھتے ہیں 786 الجواب هو الموفق. ارے کہاں پہنچے حضرت؟ ہرے راما اور ہرے کرشنا. میں نکال کے بتاتا ہوں اپنے بچوں کو کہ اس کے بھی 786 آتے ہیں. کتنے آتے ہیں؟ تو یہ 786 مفتی لوگ بھی لکھ رہے ہیں. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ نہیں لکھنا. اگر 786 کا کوئی اعتبار ہوتا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے 506، بسم اللہ الرحمن الرحیم 786، الحمدللہ رب العالمین 1390، الرحمن الرحیم 229، مالک یوم الدین 6600. یہ پڑھ پڑھ کے نماز ہو جانی چاہیے نا. بولے گے آپ مانیں گے اس کو؟ نکلو خول میں سے نکلو. ہاں اور یہ چلتے چلتے جو چلا ہے جناب، شیعیت اور بدعت کو جو فلموں نے اچھالا ہے پیسے کھا کھا کر، تو پھر یہ پہنچا دیوار فلم میں. کہاں پہنچا؟ ہاں پھر وہ گولی مارا تو یہاں لگا، نکال کے دیکھا تو بلا تھا، وہ تھا 786. بچ گئے. اور جس دن مارنا ہے اس دن وہ بلا گرا دیا، اور بہت پکڑا تو نہیں ملا، ہاتھ میں نہیں آیا، گولی چلی اور مر گیا. کیونکہ 786 نہیں تھا بچانے والا، اللہ بازو کو. اب بچائے گا مارے گا کون؟ 786. تو چل پڑا. پھر ایک فلم میں آیا سائی بابا. ارے سب سے زیادہ دھندے کے اوپر کی جگہ ہو گئی. پھر وہ بات سمجھے؟ کون تھا؟ سائی بابا. وہ پانی پلانے والا مالیگاؤں کے اندر پانی پلاتا تھا، سکا تھا وہ. کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو ایسا ہے پیران نبی پرند مریدہ میں پرانند. پیر کی مجال نہیں کہ وہ اڑے، یہ تو مریدوں کا کمال ہے، اڑا دیتے ہیں. چیل اڑی، بھینس اڑی، یہ اڑی، وہ اڑی. ہاں تو 786 بسم اللہ نہیں ہے، 92 محمد نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. تو خط میں لکھنا ہے، یا تو آپ توہین ہوتی ہے خط کہیں بھی پڑھتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، لکھنا کوئی ضروری نہیں، مت لکھو. لکھنا ہے تو پورا بسم اللہ لکھو. سمجھے؟ بعض لوگ بسم ہی تعالی کرتے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ چل جائے گا. 786 سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اور خط ہمیشہ مختصر لکھو اور مفید لکھو. کتنا شارٹ بہترین خط ہے. انہو من سلیمان، بلقیس پڑھ کر سنا رہی ہے کہ یہ معزز خط آیا ہے، یہ سلیمان کی طرف سے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے رحمان الرحیم. ہاں کہ تم آؤ میرے پاس فرما بردار بن کر، میرے خلاف تم زور آور مت بنو. ہو گیا شارٹ. سمجھے کہ نہیں؟ ہاں بہت لمبے چوڑے بیانات غلط. آج کسی کو پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہے، ٹائم نہیں. مشورہ کیا اس نے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو بہت لمبی چوڑی باتیں ہیں کہ وہ آنے والا تھا، جس نے لایا 10 لاکھ کی فوج کے ساتھ میں، وہ ہدیہ تحفے لایا. اسرائیلی روایت ہے، بس آیا اور انہوں نے قبول نہیں کیا، انہوں نے بتا دیا مال بل کی لالچ میرے کو دو مت، چلے جاؤ. اب وہ سمجھ گئی. اب آگے کا قصہ پھر آئے گا کہ وہ سمجھ گئی یہ اللہ کے نبی ہے، یہ ملک و مال والے نہیں ہیں.